شرک نہیں کر رہا شیطان لیکن کروا رہا ہے، کفریت خود نہیں کر رہا لیکن کروا رہا ہے، شیطان نے گناہ کیا، اس کے اوپر جو الزام ہے وہ گناہ کا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو رب ہونے سے انکار نہیں کیا، رب مانتا ہے لیکن ہم کو کروا رہا ہے انکار۔ جیسا کہ آج کافر ہے، سب بنی آدم ہے، کوئی غیر مسلمان جتنے بھی ہیں سب بنی آدم کی اولاد ہے، لیکن وہ رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی بتوں کو پوجا کرنے والا ہے، کوئی کسی کو پوجا کرنے والا ہے، کوئی آگ کو پوجا کرنے والا ہے، اس طریقے سے یہ سب بنی آدم ہی کہلاتے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے، کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہے؟ ہاں، اور یہ تمام کائنات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو کیا ہم آیا رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں پورے اتر رہے ہیں؟ غور و فکر کی بات تو یہ ہے کہ جانتے باوجود نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز 5 منٹ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہمارے لیے بوجھ ہو گیا ہے؟ کیا سال میں 1 مہینے کے روزے، وہ بھی صحت و عافیت رب تبارک و تعالیٰ نے دیا تو رکھنا ہمارے لیے بوجھ ہو گیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی سال و سال عبادت کرنے والا جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ہماری وجہ سے اس کو جو ہے یہ نتیجہ بھگتنا پڑا، اور اس نے صرف ایک غلطی کیا دوستو عزیزو، جو تمام تا قیامت تک اس کو ملعون و مردود کر دیا گیا، اور ہر ایک مومن سے اس کے اوپر لعنت بھجوائی جاتی ہے، ہر مرتبہ اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا رجم کیا جاتا ہے۔ تو آیا ہم کبھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک دن اور ایک رات میں 24 آور کے اندر ہم رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کتنے غلطیاں کر رہے ہیں؟ اس شیطان لعین کی عبادت کو ہرا کر کیا ہم رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ کیا ہم ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے شیطان کو کا منہ کالا نہیں کر سکتے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم تکبر سے توبہ کرتے ہیں، تکبر سے نکلو، آگے بڑھو، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے اندر عاجزی و انکساری کو اپنا لو۔ بہت سارے لوگ، خاص طور سے حیدرآباد میں نے دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی جب کبھی بیان کیا جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے، آپ کا جمال و کمال پیش کیا جاتا ہے، تو ان کے لب کبھی بھی رک نہیں سکتے جب تک کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ نہ کہیں۔ لیکن ہمارے پاس کی کیفیت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے عرفے کا 1 روزہ رکھا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے سال کے اور پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیا، پھر بھی خاموش بیٹھے ہوئے رہتے، یہ نہیں بولتے یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ 1 روزے کی فضیلت اتنی، جس نے 1 عاشورے کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، پھر بھی لوگ نہ روزہ رہتے نہ ہی اس کے اوپر حمد و ثنا پیش کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان شریف کے روزے ایمان و یقین کے ساتھ میں رکھا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں اس کو معاف کر کے اس کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ پھر بھی ہمارے دل جنبش نہیں کھاتے۔ دوستو عزیزوں، جہاں کہیں بیان ہوتا ہے، بڑی بڑی محفلیں لوگ خرچ کر سجا کر بلاتے ہیں کہ کم سے کم 2 بات سن کر ہدایت یافتہ ہو جائے، اور ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں تو بڑے لوگ یہ کہتے ہیں میرے پاس رخا نہیں آیا، میرے کو رخا بھیج کے بلانا، میرے کو اوپر کرسی دینا، اسٹیج کے اوپر انہوں آ کر بیٹھیں گے۔ دوستو عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کے قہر سے توبہ کرو، اگرچہ بیٹھنا ہو تو آج زمین پر بیٹھو، کل عرش کے اوپر بیٹھو گے۔ آج جو یہاں پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے تکبر اور ریاکاری کرنے والوں، کل اپنی جگہوں کو جہنم کے تختوں پر بیٹھو گے، جہنم کے اسٹڑوں کے اوپر بیٹھو گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے آؤ دوڑو، شمع محمدی جل گئی ہے تو آؤ سننے کے لیے، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ۔
اندازہ کیجئے سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان فرماتے تھے تو 1,00,000 آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا جو سامنے بیان سن رہا ہے، 1,00,000 کے پیچھے بیٹھنے والا بھی وہی بیان سنتا تھا. تو بولنے والے کی تاثیر بھی یہی تھی، سننے والے کی جو ہے تو لگن بھی ایسی تھی کہ وہ آواز کو جو تو سنتے تھے. تو اپنے دلوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جوڑ کر شیطان مردود کی ان عبادتوں کو غارت کر کے اس کو ہرانے کے لیے تیار ہو جاؤ. دوستو عزیزو، شیطان کہتا ہے کہ باہر نکل کے اس کے بعد سے کہتا ہے، آگے پیچھے چکرا لگانے کے بعد صرف اس کو اس بات کا حسد ہوا تھا کہ اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے دست اقدس سے رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا ہے. تو وہ کہتا ہے لئن سلط علیہ لاہلکنا، اگرچہ مجھ کو اس پر مسلط کیا گیا، کیونکہ تمام کے اوپر اس کو سردار بنا کے رکھا گیا تھا. اب مسئلہ جو تو یہاں پر یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک کائنات دی جا رہی ہے جو پوری دنیا پوری زمین پر آنے والے ہیں. تو یہ سمجھ گیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اعزاز دے رہا ہے، لیکن یہ سمجھا کہ اس پر بھی مجھ کو ہی حکومت دی جائے گی، مجھ کو سردار بنایا جائے گا. تو کہنے لگا لئن سلط علیہ لاہلکنا، اگرچہ مجھ کو اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا. وَإِن سُلِّطَ عَلَيْهِ لَعَاسِيَنَّ، اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو کبھی نہیں مانوں گا اور اس کو گمراہ کروں گا، اس کو ہرگز میں تسلیم نہیں کروں گا. ابھی یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت ہی نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا، یعنی آپ کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی ہے، اس سے پہلے ہی اپنی دشمنی کا اعلان شیطان نے کر دیا. سیدنا آدم علیہ السلام کا مجسمہ جب تک رب تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا وہیں پڑا رہا، جس کا ذکر سورہ حجر میں آ رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو بنا دوں اور اس کے اندر میں روح کو پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا. دیکھیے آدم علیہ السلام آنے کے بعد نہیں ہو رہی گفتگو، یہاں پر پہلے ہے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کے بعد کے اس میں سماعت فرمائیں گے جب آدم علیہ السلام کی اور ملائکہ کی بحث وغیرہ ہو رہی. یہاں صرف شیطان نے اعلان کیا وَإِن سُلِّطَ عَلَيْهِ لَأَهْلِكَنَّ، سمجھے اگر مجھ کو اس پہ مسلط کیا گیا تو میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے میں جیسا ہی اس پتلے میں روح پھونکوں اور جیسا ہی یہ کھڑا ہو جائے تو تم سب کے سب اس کے سجدے میں گر پڑنا. فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام فرشتے، دیکھیے اطاعت الہی کرنے والے سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے. الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے غرور و تکبر میں آ کر سجدہ کرنے والوں کے ساتھ میں نہیں ہوا. جب روح پھونکی گئی تو سیدنا آدم علیہ السلام کے سر سے شروع ہوئی. اب روح پھونکی گئی تو سیدنا آدم علیہ السلام کے سر سے شروع ہوئی اور آنکھوں میں اتری تو آپ کی آنکھیں جنت کے میوے و باغات کو دیکھنے لگے اور تعجب کرنے لگے. اور جب ناک میں گئی تو آپ کو چھینک آئی. رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام پر الہام کیا، ان کے اندر ایک چیز کو ڈالا کہ وہ یہ اللہ کی حمد کرے، یہ کہیں کہ الحمدللہ. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام کی روح تکمیلی نہیں پائی. اے بنی آدم کی اولاد سوچو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کب سے رحم فرما رہا ہے، کتنا رحیم و کریم ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام الحمدللہ کہتے ہیں تو کہتا ہے ارحمک ربک، تجھ پر تیرا رب نے رحم فرمایا. ابھی روح سارے جسم میں داخل نہیں ہوئی ہے اور جب آپ کی آنکھوں سے پھر جو ہے تو سینے میں جب آپ کی روح داخل ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ چیز کی خواہش ہوئی کہ وہ میوے کھائے اور فوری اٹھنا چاہا، جبکہ ابھی روح کمر کے نیچے نہیں اتری، اجلت کر دی. رب تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجُولٍ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجُولٍ. جب روح پھونکی گئی اور سارے جسم میں سما گئی تو فوری اسی وقت فرشتے سجدے میں گر پڑے. یہ ایک عظیم منظر تھا. حضرت جبریل علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں، حضرت
سجدے میں گرے ہوئے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں، تمام بڑے سے بڑے کوئی فرشتہ نہیں بچا جو حضرت نبی اللہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا ہے۔ حد نظر تک کروڑوں اربوں فرشتے جتنے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُهَا، زمین و آسمانوں میں پھیلے ہوئے اللہ کے جنود یعنی فوجیاں ہیں، اس کی تعداد سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ تمام کی تمام فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں سجدہ ریز ہو گئے، سوائے ایک ملعون وہ مردود کے جو غرور کرنے والا تھا، فخر کرنے والا تھا، اسی لیے اس نے سجدے میں نہیں گرا۔ جبکہ دوستو عزیزو اس بات کے پر غور کریں کہ جو سجدہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کرایا گیا تھا وہ سجدہ تکریمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ اطاعت الہی میں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا فرشتے، کیوں کرے؟ مغفرت چاہنے کے سے کرے آدم علیہ السلام سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، یا حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی چیز مانگنے کے لیے سجدہ کرے؟ نہیں دوستو عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول رب تبارک و تعالیٰ کی قرآن کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے حبیب شفیع الامم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بعد اگرچہ کوئی سجدہ ہوتا تو ہر بیوی کو یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو کسی بھی حال میں، تمام احوال میں کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ مطلق غیر اللہ کے حرام ہے، غیر اللہ کے یعنی اللہ کے سوا حرام ہے۔ غیر اللہ کو حرام تو غیر اللہ کوئی بھی غیر اللہ نہیں ہے، سب غیر اللہ ہی ہے۔ لیکن یہ تعلیم جو تو برابر طریقے سے نہیں بھی، یہ موضوع وہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کبھی موضوع کے اندر فرماؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا گیا، لیکن وہ سجدہ تکریمی اور تعظیمی تھا، اس میں حاجت روائی یا دعا کی شکل میں نہیں تھا۔ آج بعض لوگ کسی کو بھی جو تو سجدہ کرتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو بھی سجدہ کرتے ہیں اپنی منت مانگنے کے لیے، نہیں، یہ یہاں پر وہ سجدے نہیں تھے، یہ جو بھی سجدے تھے حکم الہی میں تھے، بولے آپ وہاں جاؤ چلے گئے، سمجھے؟ لیکن جو سجدے آج کل لوگ کرتے ہیں وہ ان کی رضا کے لیے یا ان سے مانگنے کے لیے کرتے ہیں، یہ حرام مطلق ہے، شرک اکبر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم وہ امت ہے جس پہ نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی، اور ہماری شان میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، اور ایک جگہ فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کئی جگہ فرما رہا ہے انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگو، اے مومنو، تم وہ ہو جو لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا پیغام دینے والے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہو۔ اتنے بڑے بڑے اعزاز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا، اور پھر اس کے بعد میں حجۃ الوداع میں آخری آیت شریفہ نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم اسلام دینا۔ آج وہ دن ہے سرور کونین علیہ التحیات والسلام کی شریعت کا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ تمہارے لیے میں نے تمہارا دین اسلام چن لیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ہماری نیک بختی جس کو اللہ نے اختیار کر لیا، ہم نیک بخت ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے اختیار کر لیا، اور رحمت اللہ للعالمین، صاحب شفاعت، صاحب حوض کوثر، صاحب وسیلہ، رحمت اللہ للعالمین کے امتی بنایا۔ اور ہماری عقلیں اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم سوائے ایک رب العالمین کے یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے۔ دین اسلام میں سجدہ تکریمی بھی حرام ہے، سوائے رب خالق لا شریک لہ کے تمام فرشتے بحکم الہی سجدے میں گر گئے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، تمام فرشتے حد نظر تک سجدے میں گرے ہوئے ہیں، سوائے ایک ابلیس لعین کے حد نظر تک کوئی بھی جو ہے سجدے سے سر اٹھایا ہوا نہیں ہے۔
یہ ایک حکم الہی کا نافرمان شیطان ہی کھڑا ہوا تھا، جو پہلا گناہ، سب سے پہلا گناہ آسمان پر کرنے والا جو تھا وہ شیطان لعین تھا۔ اب اللہ عز و جل مخاطب ہو کر شیطان ابلیس سے پوچھتا ہے، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اے ابلیس، اے شیطان، تیرے کو کیا چیز نے روکا ہے جبکہ میں نے تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں اس سے اچھا ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ سورۃ الاعراف کی 12ویں آیت شریف آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بری شکل والے کمبخت شیطان نے بری شکل بنا کر کہنے لگا، قال انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ ارے اچھا تو تب ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کہے، ہم وہ ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے احسن الخالقین، میں نے سب سے تمام مخلوقوں کے اندر سب سے اچھی مخلوق بنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت سے جو تو سجائے۔ دوستو عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مٹی کا پتلا تیار ہونے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ملعون شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس نے کفر کیا۔ اب آگے کی قسط میں آپ سماعت فرمائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدے کے بعد میں جنت میں جانا، اور اس سے پہلے ملائکہ سے آپ کی گفتگو ہونا، پھر جنت سے آپ کا زمین پر اتارا جانا، اس جب تک کے لیے اللہ سبحانہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم تمام کو ایک اور نہیں کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے، قرآنی رحمانی ذکروں سے ہمارے دلوں کے اندر محبتیں جو تو پیدا فرما دے اور ہم کو ایک اور نیک فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔